ایک فوج جن کی آپ کہہ لیں ڈیفنس بجٹ اور آپ سے 10,000 گنا زیادہ ہے. مطلب کتنا زیادہ ہے نا, ڈبل ٹرپل کر لیں کتنا زیادہ ہوگا. پھر دعوے بہت بڑے بڑے, ٹھیک ہے, پھر جناب رافیل آ گیا, فلانا آ گیا, فلانا آ گیا. وہ پورے ملک کو جو ہے نا ایک فیک آپٹکس کے ساتھ چلا رہے تھے. مودی جی نے جناب جی ڈی پی گرو کر دی, لیکن مودی جی جو ان ایکچوئل پرفارمنس تھی یا جو ان کا ویژن تھا وہ میرے خیال سے ساری دنیا کے سامنے. جو کھڑے ہو کے کہتا ہے نا کہ ہندوستان ایک مرسیڈیز ہے اور ہم ایک ڈیمپر ہے, اگر ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا یا ہندوستان کرنے کی کوشش کرے گا تو اس مرسیڈیز کا زیادہ نقصان ہو جائے گا. بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے حالات تو انشاءاللہ نارملائز ہو رہے ہیں. شیخ حسینہ ٹائپ جو رجیمز تھے انہیں لا کے بٹھائے گئے جنہوں نے 100% بینیفٹ جو ہے وہ پھر ہندوستان کو دیا, اور پھر ان کے آگے اپنا سر جو ہے وہ غلامی میں جھکائے رکھا. السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر عافیت سے ہوں گے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کا وہ اہم کردار جس پہ پوری دنیا پاکستان کو داد دے رہی ہے, اور پوری دنیا میں صرف پاکستان زندہ باد کے چرچے ہیں, اس لیے کیونکہ پاکستان نے پوری دنیا کو ایک بڑے خطرے سے بچا لیا. تیسری عالمی جنگ ہونے کے خدشات تھے, لیکن پاکستان کی بہترین کارکردگی اور پاکستان کی بہترین ثالثی کے بعد تیسری عالمی جنگ دنیا میں رکوا دی گئی, اور اب امن کے چرچے اور پاکستان کے چرچے ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں. اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایڈوائزر ہیں اوقاف اور ریلیجیس افیئرس کے کامران عثمانی صاحب. پہلے بھی آپ ان کو ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ میں دیکھ چکے ہیں. آج ان سے کشمیر کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے, پاکستان اور بنگلہ دیش کے کردار کے اوپر بھی بات کریں گے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانے میں سب سے زیادہ کوششیں کامران عثمانی صاحب کی ہیں. سر, سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلا سوال تو میرا یہی ہوگا کہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی بہترین فارن ڈپلومیسی کو, فارن پالیسی کو. پاکستان نے تیسری جنگ عظیم رکوائی ہے, تو یہ پاکستان کا جو کردار تھا ثالثی کا, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ سب جو ہم نے کیا اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا. تھینک یو جی, تھینک یو فار ہیونگ می. جو آپ نے پاکستان کے کردار کی بات کی نا جی, نہ صرف ہماری زندگی بلکہ آپ اپنے والدین سے بھی پوچھیں نا تو انہیں بھی اپنی ہوش کے اندر کوئی ایسا ٹائم پاکستان میں نظر نہیں آئے گا جس میں عالم پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پاکستان کو اتنی زیادہ اہمیت اور اتنی زیادہ عزت کی نظر سے دیکھا گیا ہو. کوئی بھی ٹائم دیکھ لیں آپ, مطلب رائٹ آفٹر 1947 سے لے کے آپ آ جائیں 2025 تک, یا یہ جب ہوا مارکہ حق, تو اس سے پہلے تک تو آپ دیکھ لینا پاکستان نازک صورتحال سے ہی تھا. ہمیشہ تو ہمارے بڑوں نے بھی دیکھا ہے کہ جی ملک بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے, نازک موڑ پہ ہے, تو وہی سارا کچھ دیکھتے آئے تھے جی. اور یہ آپ یقین مانیں فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان آئی بلیو کہ یہ بہت بڑا کام تھا. اور جس نظر سے ایک پاکستانی, کیونکہ میرا اس کے بعد بہت زیادہ باہر بھی وزٹ ہوا, میں پاکستان سے باہر گیا کچھ گلف کنٹریز کے اندر بھی, تو اب ذرا آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں چیزوں میں. ہاں, گرین پاسپورٹ کے ادر دین گرین پاسپورٹ آپ کوئی گھوم رہے ہیں, کہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آپ کسی کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے ہیں, تو بڑا لوگ وہ کرتے ہیں. ورنہ پہلے تو ایک ٹائم پہ جو یہ بالی ووڈ موویز نے ہمارا جناب والا امیج بنایا ہوا تھا نا, لوگ یہ سوچتے تھے جیسے ہم بھی افغانستان ہیں. لوگوں کے جب آپ پاکستان کی بات کرتے تھے باہر کسی کے سامنے تو وہ یہ فیل کرتے تھے کہ شاید یہ افغانستان کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے ڈپکٹ اس طرح سے کیا گیا نا. تو اب اس سے ایک تو آپ کا انٹرنیشنل امیج جو ہے وہ بڑا چینج ہو گیا, چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہو گئی. اس کے علاوہ الحمدللہ چیزیں دنیا آپ پہ ریلائی کر رہی ہے. لوگ آپ سے ڈیفینس سیکھنے آئیں گے, ٹھیک ہے, لوگ آپ کے ایئر فورس کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی آرمی کو دیکھ رہے ہیں, سب کو دیکھ رہے ہیں, اور دنیا پھر دیکھتی ہے کہ جناب آپ نے کہاں سے کہاں چیزوں کو اچیو کیا نا. ایک فوج جن کی آپ کہہ لیں ڈیفنس بجٹ اور آپ سے 10,000 گنا زیادہ ہے, مطلب کتنا زیادہ ہے نا, ڈبل ٹرپل کر لیں کتنا زیادہ ہوگا. پھر دعوے بہت بڑے بڑے, ٹھیک ہے, پھر جناب رافیل آ گیا, فلانا آ گیا, فلانا آ گیا, آپ نے کس طرح اڑا کے پھینکا. وہاں سے اسٹریٹ آپ آ جائیں یہاں پہ ایران, ٹھیک ہے. ایک دفعہ تو ختم تھا نا وہ, آپ نے دیکھا ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کیا کہ میں سویلائزیشن جو ہے وہ ساری ختم کر دوں گا. پاکستان نے بیچ میں جا کے جو اپنا کردار ادا کیا مفاہمت کا, اور جس طریقے سے, کیونکہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اسرائیل کی بہت
جو ہے نا سخت نظر تھی اس پہ نا, اور آپ کو پتہ ہے وہ ٹیکنالوجی وغیرہ بھی سارا دیکھ لیتے ہیں, کمیونیکیشن جو تھرو ڈیجیٹل مینز ہوگی اس کو وہ کر لیتے ہیں, انٹرسیپٹ کر لیتے ہیں, انٹرسیپٹ نہیں سوری وہ کیا کہتے ہیں, آپ اس کو کر سکتے ہیں, مانیٹر کر سکتے ہیں, مانیٹر کر سکتے ہیں جی. تو یہاں سے لیٹر جاتا تھا, وہاں پہ بائر پہنچایا جاتا تھا, وہاں سے لیٹر کے تھرو جواب آتا تھا. امریکنز کے ساتھ بھی اور ایرانینز کے ساتھ بھی کوئی کمیونیکیشن کہیں کسی لیول پہ لیک نہیں ہوئی. اور یہ سارا کردار یہ ایسے نہیں ہے کہ جی وہاں گئے چیف صاحب, وہاں گئے, وہاں جا کے مل کے آئے کہ جناب آپ بھی مان جائیں, پھر یہاں آئے کہ آپ بھی مان جائیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اتنا سنسیئر اور اتنا زبردست کردار پہ نہ صرف ایک تو یہ پاکستان کا انٹرنیشنل امیج بھی کلیئر ہوا ہے, اور لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ دوستوں کے دوست ہیں اور مخلص قوم ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جی. اور جہاں تک ہم نے اچیو کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں, اس کے علاوہ باقی کنٹریز بھی آپ کو بڑی اچھی نظر سے دیکھ رہی ہیں. پہلا تو بینیفٹ یہ ہے نا کہ آپ ڈیفینس میں بڑا لوگ آپ کو مانتے ہیں, پھر آپ کو آپ کہہ لیں آپ کے ڈپلومیٹک جو طریقہ کار ہے اس کو بھی ایڈمائر کرتے ہیں کہ جی آپ بڑے اچھے ڈپلومیٹس ہیں. تو آپ اس سے بڑے بینیفٹس لے سکتے ہیں, دنیا پہ ٹرسٹ کرے گی, انویسٹمنٹس آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ اب ایران کے تھرو آپ لے لیتے ہیں, اگر ڈائریکٹ اسے آئل ہی لے لیتے ہیں, تو بہت بڑا آپ کہہ لیں انرجی کرائسس جو ہے پاکستان کا ختم ہو جاتا ہے. مجھے کل کوئی ایک دوست کہہ رہے تھے کہ تقریباً ایران جو ہے وہ ایک سال میں کوئی 1,00,000 میگا واٹ بجلی جو ہے نا وہ ضائع کرتا ہے. تو ہماری کنزمپشن جو ہے وہ ٹوٹل 28,000 میگا واٹ ہے. اگر یہ کر سکتے ہیں, پھر اس کے بعد تھرو پائپ لائن آپ ایران سے پیٹرول لے سکتے ہیں. گیس پائپ لائن کا بھی کوئی وہ بیچ میں چل رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کو گیس پائپ لائن بھی پرووائڈ کر سکتا ہے. جو سننے میں آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ جو بارڈر ایریا گوادر کے ساتھ, وہاں سے پائپ لائن جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے, کیونکہ ایرانین فیول جو ہے نا بائی کوالٹی تو اچھا ہے, لیکن جس طریقے سے پاکستان میں ٹرانسپورٹ ہوتا تھا تو وہ بہت زیادہ نا ڈسٹی ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس کے لیے کوئی پروسیسنگ یونٹ جو ہے وہ چائنا لگائے گا, اور پھر وہ پاکستان پورے میں سپلائی ہوا تھرو پائپ لائنس. یعنی اس سب سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ ایک تو انٹرنیشنلی ہماری واہ واہ ہوگی, امیج امپروو ہو گیا, پاکستان ایک بہترین میڈیٹر. اور 10,000 چیزیں تو آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی لے لینی ہے نا, جو شاید ابھی سرفیس پہ نظر نہ آئے. ٹھیک ہے نا, یہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ اب آپ ساروں سے جا کے کوئی اسٹام ہی لکھوا کے لائیں گے کہ جناب آپ یہ کریں گے. بہت سی چیزیں آپ کی امیج پہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں, آپ کی کریڈیبلٹی پہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ کی کریڈیبلٹی انہینس ہوتی ہے تو پھر لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور بہت سے ایم او یوز, بہت سی انویسٹمنٹس اور بہت اور طرح کے جو انٹرنیشنل بینیفٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں. بالکل. وہ پہلے کہتے ہیں نا, پہلے کہتے تھے او آپ پاکستان سے, اب کہتے ہیں او آپ پاکستان سے. وہ آپ دیٹ از دا ایگزیکٹ ڈفرینس آیا ہے, اور اب پاکستانی جاتے ہیں ایکسپریشن چینج ہو گیا. سو اٹس اے گڈ تھنگ. بہت سارے ممالک جو ہے وہ پاکستان کو سمجھتے تھے کہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, ہاں پیس نہیں ہے. تو دیکھیں دو بڑے ممالک جن کی 40 سال سے نہیں بن رہی. اچھا اس میں مزیدار بات یہ ہے, دیکھیے سب سے جو مزیدار بات تھی, جو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان سیف نہیں ہے, انہوں نے جنگ کے دوران سب سے سیف اپنے جہاز کھڑے کرنے کے لیے ملک کی پاکستان سمجھا کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا. اور جو دنیا سمجھ رہی تھی کہ پاکستان سیف نہیں ہے, اسی پاکستان نے پوری دنیا کو سیف کیا. ورنہ اگر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اگر ایران پہ وہ اٹیک ہو جاتا تو کیا ہونا تھا اس کے بعد, پھر ورلڈ وار 3 کی طرف ہی جا رہے تھے نا, پھر کیا. بالکل. اچھا ہم نے بھارت کو بھی بیچ میں دیکھا, کچھ ٹائم ایسا تھا جس میں بھارت کہتا تھا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو جائے گا, ان کے پاس کچھ نہیں رہنا, پوری دنیا ان کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر کے باقی دنیا جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہو جائے گی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھارت جس کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا, وہ مودی جو اس ٹائم پہ چیخیں مار رہا تھا کہ پاکستان کا یہ ہو جائے گا اور پاکستان کو وہ ہو جائے گا, لیکن آج پاکستان سب کی دنیا نظروں میں بیٹھا ہوا ہے, سب کو جو ہے وہ پاکستان ہی صرف نظر آ رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے کہ جو ملک پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا آج وہ خود آئسولیٹ ہو گیا, اور اس کی گواہی جو ہے بھارتی بڑے بڑے جو جرنلسٹ ہیں وہ دے رہے ہیں, اور گو مودی گو کے نعرے بھی لگ رہے ہیں. دیکھیں جب ملک جو ہے نا چائے بنانے والے چلائیں گے نا, میں چائے بنانے والا ٹونٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, اب جو بندہ چائے بیچتا ہے نا اس کی ایک بڑی گندی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کے گوسپ بھی لگا رہا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ تم لوگ کو پتہ ہے فلاں ٹائم پہ یہ ہونے لگا ہے. وہ چائے کے ٹھیلے کے اوپر نا جو ڈسکشن اور جو جیو پولیٹکس ڈسکس ہو رہی ہوگی نا جی, وہ لوگ بڑا سیریس لیتے ہیں کہ جی وہاں بات ہو رہی تھی تو ہو سکتا ہے پبلک نیریٹو یہ ہو. اب وہی چائے والا پرائم منسٹر بن گیا, ٹھیک ہے, تو وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے جو چائے کی تپڑی پہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے تھے نا وہ لوگ, اب وہ ایز اے پرائم منسٹر وہی باتیں کر رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا, پاکستان کو میں اس طرح کھیل لوں گا. اپنے ملک کے حالات کاکروچ جنتا پارٹی سر پہ چڑھ گئی ان کی. دیکھیں نا
وہاں پہ جناب اسٹوڈنٹس کے ایگزامز لیک ہو رہے ہیں, بیڑا کر دیے کام آدمی کا. آپ جناب اڈانی امبانی جناب یہ فلانا دکھا کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. ہاں سیپریٹسٹ موومنٹ اراؤنڈ کو 56 کے قریب ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور بہت زور و شور سے چل رہی ہیں. آپ دیکھیں ان کے ملک کے حالات بہت برے ہیں, بہت برے. وہ صرف, میں پہلے بھی ایک بات کرتا تھا کہ یہ جو نریندر مودی صاحب دکھا رہے ہیں نا, سپر مودی, یہ ایک سیاستدان کا آپٹکس ہے. میں بھی پولیٹیشین ہوں نا, مجھے پتہ ہے مجھے اپنے ارد گرد انوائرمنٹ کس طرح کے کریٹ کرنا ہے کہ میرا امیج کیا جائے گا. وہ پورے ملک کو جو ہے نا ایک فیک آپٹکس کے ساتھ چلا رہے تھے. مودی جی نے جناب جی ڈی پی گرو کر دی, لیکن مودی جی جو ان ایکچوئل پرفارمنس تھی یا جو ان کا ویژن تھا وہ میرے خیال سے ساری دنیا کے سامنے ہے. اب دیکھیں نا, جس بندے کے خیال میں یا جس کی سوچ یا اس کی اسٹڈی اتنی ہے کہ جس کو لگتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو جہاز جو ہے وہ ریڈار کیپچر نہیں کر سکے گا, وہ کتنا بڑا اسٹریٹجسٹ ہوگا. اسے لگا بادل آ گئے ہیں, بارش ہو رہی ہے, تو اب ریڈار تو نہیں چل رہے ہوں گے نا, ہم جہاز بھیجتے ہیں, ایڈوانٹیج مل گیا. اور ایسے ہی جاہل وہ جنرل, ٹھیک ہے, جنہوں نے کہا کہ مودی جی کہہ رہے ہیں کہ بارش آ گئی ہے, انہوں نے اپنے سسٹمز وغیرہ کو چیک نہیں کیا. انہوں نے کہا مودی جی کہہ رہے ہیں جہاز ہوگا تو ہوگا. تو یہ دیکھیں نا, یہ میڈیا, انڈین میڈیا اینڈ انڈین گورنمنٹ, آئی ڈونٹ بلیو ان کی کوئی کسی قسم کی بھی کوئی کریڈیبلٹی ایون آفٹر. اور مارکہ حق میں جس طریقے سے گندے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے انڈین میڈیا, تو میرا نہیں خیال کہ پوری دنیا میں کوئی بھی اس ٹائپ پہ کوئی بھی انٹرنیشنل میڈیا پلیٹ فارمز کو دیکھ لیں یا کسی کو بھی, یا ایون انڈیا کی اپنی عوام, ٹھیک ہے, انڈین میڈیا پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا, انڈین گورنمنٹ پہ بالکل کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. اور انڈیا کے اندر سے اب وہ آوازیں اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ لیک آف پرفارمنس کی وجہ سے ہمیشہ اینٹی پاکستان نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. لیکن کریڈیبل اور اچھے جرنلسٹ ہیں وہ بھی ان پہ تنقید کر رہے ہیں جتنے بھی, لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. ہاں بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب آپ کوئی بہت انڈیپینڈنٹ یا آزاد بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ان کے جاہل قسم کے سپورٹرز ہیں نا, میں جاہل اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ورڈ اچھا نہیں لگتا, لیکن کیا کریں, اس کے علاوہ ایکسٹریمسٹ ہے. اب جو ان کے ایکسٹریمسٹ قسم کے سپورٹرز ہیں نا, وہ کسی قسم کی بھی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے, اور وہ زیادہ بی جے پی کے پیڈ لوگ ہیں, آر ایس ایس کے لوگ ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے بس دنگا فساد. دیر از اے ڈفرینس نا, جب ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے وہ جب میچ ہارتی ہے تو ہم کہتے ہیں تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے, اور جب وہاں پہ کرکٹ ٹیم جو ہے وہ میچ ہارتی ہے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے, اسکرینز توڑ دی جاتی ہے. مطلب وہ اشتعال انگیزی صرف گورنمنٹ میں نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں پوری انڈین قوم جو ہے نا وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, ہمیں نہیں کہنا چاہیے. جو ایک اسپیسیفک خاص طور پہ یہ جو آر ایس ایس انسپائرڈ ہیں, اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں یہ نریندر مودی صاحب انسپائرڈ ہیں, یہ جو لوگ ہیں نا یہ اندھے ہو گئے, اور ان کا ٹینیور مجھے لگتا ہے آخری ہے. کیونکہ جو پڑھا لکھا تھا یا پڑھا لکھا نہیں بھی تھا, باشعور تھا, جسے چیزیں سمجھ آتی ہیں, وہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لیک آف پرفارمنس, خود کچھ پرفارم کر نہیں پا رہے ہیں. تو جب عوام سوال کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کشمیر میں کوئی نہ کوئی دہشت گرد اٹیک دکھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر کوئی نہ کوئی کیا کہتے ہیں مسلم کمیونٹی کے رائٹس شروع ہو جاتے ہیں, یا پھر پاکستان کے نام سے ڈرانا شروع کر دیا جاتا ہے, یا پھر دھرندر ٹائپ فضول موویز آ جاتی ہیں. ہاں, تو جسٹیفائی کرنے کی چیزوں کو فضول کوشش کرتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان جو ہے وہ آئسولیٹ ہوا یا کسی قسم کا. ان کو تو یقین مانے اس ساری میڈیشن کے بیچ میں چائے پلانے کا بھی رول نہیں ملا. انہیں زیادہ دکھ یہی ہے کہ چائے والے کو چائے پلانے کا موقع نہیں ملا. وی وانٹ کہ وہ چائے پینے یہاں آئیں پھر ہم اچھی چائے پلاتے ہیں. اچھا کامران صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بیچ میں آپ نے کشمیر کا بھی ذکر کیا, کشمیر میں فالس فلیگز ہو جاتے ہیں, جھوٹ کے جو ہے وہ پلندے انہوں نے وہاں پہ بھی کھڑے کیے. کیا پاکستان کے پاس اس سب کے بعد ایک بہترین موقع ہے کہ کشمیر کا مقدمہ انٹرنیشنلی لڑا جا سکے, کیونکہ پاکستان اب ایک توانا آواز بن چکا ہے, تو کیوں نہ کشمیر کے اوپر بھی بات کی جائے؟ دیکھیے, جو کھڑے ہو کے کہتا ہے نا کہ ہندوستان ایک مرسیڈیز ہے اور ہم ایک ڈیمپر ہیں, اگر ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا یا ہندوستان کرنے کی کوشش کرے گا تو اس مرسیڈیز کا زیادہ نقصان ہو جائے گا. اس نے آپ آئی تھنک آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کی بات کروں, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی, کہ جس نے ایران کا اور امریکہ کا مسئلہ اتنی آسانی کہہ لیں ایفرٹ کے ساتھ سارٹ آؤٹ کرا دیا. سارٹ آؤٹ ہی کہیں گے نا ہم لوگ, سارٹ کرا دیا جی, سارٹ کرا دیا. وہ یہ کشمیر کا مسئلہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. چیف صاحب نے تو ایک سویلائزیشن بچا لی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور اسرائیل جیسا ملک, کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا نا, اسرائیل بیچ میں بالکل افورڈ نہیں کر سکتا کہ
اس ٹائم پہ کوئی امن یا پیس کی بات ہو یا ایران یا لبنان جنگ رک جائے, کیونکہ نیتن یاہو کا اپنا پھر پولیٹیکل گین سارا ختم ہو جائے گا نا, اتنا نقصان اس نے اسرائیل میں کرا لیا. اگر وہ اس اسٹیج پہ رک جاتا تو پھر ظاہر ہے اس کی عوام نے اس کو بھی کھا جانا تھا کہ یار یہ تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ, مروایا بھی ہے, پنگے بھی لیے ہیں, سارا کچھ کیا, پھر اینڈ کسی بات پہ تم نے چیز کو پہنچایا نہیں ہے. اس ساری شرارت کے بیچ میں دونوں ممالک کے بیچ میں میڈیشن کرا دینے والا بندہ کتنا جینیس مائنڈ ہے, آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے پھر اب مسئلہ کشمیر رہ نہیں جاتا نا, اصل میں اٹس جسٹ اے بگننگ. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑے بڑے کام لینے, اور مسئلہ کشمیر بھی اللہ نے چاہا تو انہی کے ہاتھوں سے حل ہوگا انشاءاللہ, ہوپنگ فار پازیٹیو تھنگس. اچھا, ہم نے بیچ میں کشمیر کی بات کی, آپ نے کہا مسلم ممالک جو ہیں وہ ان کے لیے بھی پاکستان اب کھڑا ہو سکتا ہے. پاکستان ایک توانا آواز بن رہا ہے امن کے لیے. ہم نے دیکھا کہ 2 ممالک جو 40 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ کشیدگی کا شکار تھے, ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا, بلکہ صرف بٹھایا نہیں, اس معاملے کو حل بھی کرایا. پاکستان نے وہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا کہ 2 چھوٹوں کو بٹھا کے ان کا معاملہ حل کرایا. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی مسلم ممالک ہیں, چاہے صومالیہ کو لے لیں, فلسطین کو لے لیں, کشمیر کو لے لیں, جتنے بھی مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہاں پہ جنگیں چھڑی ہوئی ہیں, وہاں پہ انریسٹ ہے, وہاں پہ انسٹیبلٹی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے اب ایک توانا آواز بنے گا, یا ایک اسٹرانگ اینٹی بنے گا جو ان سب کے حقوق کے لیے لڑ سکے؟ دیکھیں, پاکستان نے اپنا جو کردار ہے وہ بڑا واضح طور پہ انٹرنیشنل کمیونٹیز کے سامنے جو ہے نا وہ واضح کر دیا. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم فیس کرنی پڑے گی کسی کے لیے بھی کوئی آواز اٹھانے کے لیے, یا کسی قسم کی کوئی اس طرح کی چیز ہے. جہاں تک آپ نے فلسطین کی بات کی, اب جب 2-4 ایشوز رہ گئے ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے, اور پھر ہم نے ان ٹاپکس کی طرف آنا ہی نہیں, ایشوز پھر یہی سب کچھ ہی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا جی. بھرپور امید ہے پورا پاکستانی قوم اس چیز سے. دیکھیں, پہلے ہم ان چیزوں کو نا مذاق سمجھتے تھے. ایک ٹائم تھا وہ لال ٹوپی والے بھائی جان جب بیٹھتے تھے یوٹیوب پہ, لوگ بولتے, وہ اکثر کہا کرتے تھے زاہد احمد صاحب, آلدو میں کوئی بہت بڑا ان کا فین نہیں ہوں, لیکن وہ جب یہ کہتے تھے نا کہ دنیا پاکستان کی ہاں یا نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے, تو ساری دنیا بولتی تھی یہ دیکھو کیسی باتیں کرتا ہے, کیسی باتیں کرتا ہے. اب ہوا نہیں ہے کیا, یہ ہوا ہے نا, تو کچھ بھی آپ کہہ لیں امپاسبل نہیں ہے. یہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. لیٹ سے آپ اگر کنیکٹ کریں, موجودہ حالات میں کچھ اکنامیکل کرائسس بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن قومیں جو ہے نا وہ وقتی پریشانیوں سے پریشان ہو کے پیچھے نہیں ہٹ جاتی ہیں. آپ لانگر ویژنس کو یا لانگ ٹرم گولز جو ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ گوادر والا ہو جاتا ہے, پھر ایک بیلٹ ہے, اب بہت زیادہ کنسٹرکشن چل رہی ہے چمن بارڈر والی سائڈ پہ نا, لیٹ سے افغانستان سائڈ ہے, ٹھیک ہے, افغانستان سے روڈ کنیکٹ کرتا ہے, ایران بھی اس میں بیچ میں شامل ہو جاتا ہے, یا پھر کیا کہتے ہیں پاکستان گوادر تک کنیکٹ کر جاتا ہے. پھر آگے جتنا آپ کہہ لیں سینٹرل ایشیا والی سائڈ ہے یا دوسری سائڈ ہے, آپ کنیکٹ کر لیں چائنا, ازبکستان, اگر جتنے ایریاز ہیں ان سب کو کنیکٹ کرتے ہیں, روڈ ڈیولپ ہوتا ہے, ٹریڈ سٹارٹ ہو گیا. کوئی یہاں پہ ٹیررزم افورڈ کر نہیں سکے گا. دیکھیں نا, ایران ہے, ایران سے آپ کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی تم نے کسی ایسی ایکٹیویٹی کو اپنے پاس پناہ نہیں دینی. ہم یہ نہیں کہتے کہ سپورٹ کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ان کے بارڈر ایریاز میں انہیں پناہ مل جاتی تھی. میں اس وجہ سے بڑے محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں. افغانی ہے, پیسے ہیں نہیں, انڈین فنڈنگ آ رہی ہوگی, لیکن دیر از اے ڈفرینس بٹوین فنڈنگ اینڈ انویسٹمنٹ, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک کاروبار شروع کرا دوں, دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. میں بس آپ کو خرچہ دے رہا ہوں, دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. آپ کے لیے جو لانگ ٹرم چیز ہے دیٹ از انویسٹمنٹ. اب طالبان کو یہ چیز لیٹ سے نظر آتی ہے کہ بھائی ہم نے مزید کتنا لڑنا ہے. چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر ہے, اسکول ہے, باقی ساری چیزیں, کب تک سپورٹ کریں گے؟ بالکل, سی پیک کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ بھی کیا, بالکل. اب یہ دیکھیے نا کہ کب تک پھر ٹی ٹی پی کو یا بی ایل اے کو سپورٹ کریں گے. کیوں کریں گے؟ اپنے ملک کی طرف دیکھیں گے نا, انفراسٹرکچر وہاں پہ بہتر ہو رہا ہے. پھر یہ جو بی ایل اے ٹی ٹی پی ہے نا, ان کی اسپیس رہ نہیں جاتی. اب آپ مجھے بتائیں, اتنا اسٹیبل ریجن پوری دنیا میں اور کون سا ہے؟ یورپ کا بیڑا گرک ہو گیا, امریکہ پہ آپ نے دیکھا ہے کتنا قرضہ ہے. پھر جب یہ بات آپ اپنے مائنڈ میں لے کے آتے ہیں نا کہ دنیا کی ہاں نہ میں پاکستان کی ہاں نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے,
تو پھر چیزیں کنیکٹ کریں. بالکل ایسا ہی ہوا ہے. دیکھیں ہم نے یہ جو ابھی تھرڈ ورلڈ وار ہونے جا رہی تھی وہ پاکستان کی وجہ سے رکی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک بزنس ہب بننے جا رہا ہے, چاہے سی پیک کی وجہ سے ہے یا کوئی بھی آپ اس کو نام دے لیں, لیکن ہے تو پازیٹیوٹی تو ہے نا, لانگ ٹرم تو ہے, پاکستان سے ہی گزرے گا اور لانگ ٹرم بھی ہے. افغانستان کی بھی جہاں تک بات ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایشو سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں, صرف اگر ٹی ٹی پی کے معاملے کو وہ حل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ نہیں کریں گے تو پھر لطر کھائیں گے, سیدھی بات ہے. پھر ہمارے پاس ہے نا سسٹم, تو ہمارے پاس ہے, ہاں وی ہیو دا سولوشن. پھر ہم پہلے بھی چلے گئے تھے چیک پوسٹوں میں. اگر وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہر تھوڑے عرصے بعد یہی ہو کہ وہ آئیں پھر اپنے کیا کہتے ہیں ٹراؤزرز چھوڑ کے واپس بھاگیں, تو کوئی مسئلہ نہیں. بہت دا کنٹریز نیڈ ٹو ریئلائز کہ دونوں کا ہم نے ایک دوسرے ایگزیکٹلی میں یہی بات کر رہا ہوں. ہمیں اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں, وہ گیم چلتا رہے گا, وہ ہم بھی انجوائے کریں گے, وہ بھی انجوائے کریں گے. لیکن لانگ ٹرم میں اگر آپ دیکھیں کہ افغانیوں کی بھی جو دوسری نسل آئے گی وہ بولے گی کہ یار کدھر پھنسایا ہوا ہے ہمیں, ٹھیک ہے اب تو کوئی جنگ بھی نہیں ہو رہی, نہ کوئی امریکہ آ رہا ہے, نہ کوئی اور ملک آ کے آپ پہ انویڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, نہ رشیا آپ میں آ رہا ہے, کھانا کیا ہے. ناؤ دیر شوڈ بی اسٹیبلٹی نا, اب ان کو بھی فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اکانومی کو کس طرح سے بہتر کریں. ایران کے ساتھ ہمارے معاملات درست ہو گئے, چائنا کے ساتھ تو ہمارے آلریڈی ایک بڑی قدیم اور اچھی دوستی ہے, مضبوط دوستی ہے. بھارت کے ساتھ ہو نہیں سکتی, وہ تو ہمارے شروع سے کلیشز ہیں. ہو سکتی ہے جب کوکروچ جنتا پارٹی آ جائے, وہ پڑھے لکھے لوگ. بنگلہ دیش کے معاملات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ آپ کس طرح کی سیٹلمنٹ دیکھیں. بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے حالات تو انشاءاللہ نارملائز ہو رہے ہیں, آپ کی وجہ سے بھی ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ نے بھی ہمارا ایک ایفرٹ بیچ میں تھا. میں کوئی بہت زیادہ اس چیز میں بلیو نہیں کرتا, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم لوگوں سے لے لیا. ادروائز کوئی آپ کہہ لیں کہ آٹو پہ ہی چل رہا تھا سارا سسٹم آپ کہہ لیں. اور جو رسپانس, میں اس کا زیادہ رسپانس نہ بنگلہ دیش کی عوام کو دوں گا کہ جو ان لوگوں نے پیار محبت اس ٹائم پہ دیا, ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ہم نے تو اپنے جذبات کو بیان کیا تھا کہ اگر کوئی بنگلہ دیش کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے. یہ کہ جذبات ہیں. دیکھیں میرا اگر کوئی بھائی ہے, اس کے ساتھ اگر کوئی غلط یا زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں تو اسے کہا جاؤں گا. تو وہ سیم جذبات پاکستان کے بنگلہ دیش کے لیے بھی, ٹھیک ہے نا. چھوٹا بھائی کہہ لیں, کئی بار وہ اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں, میں چھوٹا کہہ لیں بھائی آپ بڑے بھائی ہیں, ہم چھوٹے بھائی, اس طرح کر لیں. ہاں, ہم چھوٹے بھائی بڑے بھائی کی ہیوملیشن نہیں برداشت کر سکتے, آپ اس طرح لے لیں. تو ہم نے تو اپنے جذبات کو بیان کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بڑی کامیابی دی. اب جو گورنمنٹ ہے طارق رحمان صاحب کی, ہی از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن. ان کی والدہ جو تھیں انہوں نے بھی, میں یہ بات نہیں کروں گا کہ ان کا ٹلٹ پاکستان کی طرف بہت زیادہ تھا, میں یہ بات کروں گا کہ وہ انڈیپینڈنٹ تھے. وہ اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ تھے. جس سے دوستی کرنا چاہتے تھے کی, جس سے دور رہنا چاہتے تھے دور رہے. کسی ملک کا اتنا انفلوئنس بنگلہ دیش میں بیگم خالدہ ضیاء کے ٹائم پہ یا ضیاء الرحمان صاحب کے ٹائم پہ نہیں تھا کہ کوئی آ کے ڈکٹیٹ کر سکے. جیسے شیخ حسینہ رجیم میں تھا نا کہ بھارت کے آگے تو غلامی میں سر جھکائے ہوئے تھے. طارق رحمان صاحب از اے ویری میچور پرسن آئی بلیو, اور ان کی والدہ کا, ان کے والد صاحب کو بہت ویژنری لیڈرز ہیں. جی, آرمی میں بھی رہ چکے ہیں. 1965 کے اندر پنجاب کے اندر جنگ لڑتے رہے وہ پاکستان. ضیاء الرحمان صاحب کی بڑی خدمات ہیں, اور ستارہ ہلال جو ہے وہ آرمی کا سم آف دی ہائیسٹ رینکس وہ جو ہے انہیں پریزنٹ کیا گیا تھا. تو بہت بڑی بات ہے جی. اور طارق رحمان صاحب سے بڑی امیدیں ہیں. یہ نہیں کہ آپ آ کے پرو پاکستان ہو جائیں, یہ کہ بنگلہ دیش کی جو فارن پالیسی ہے وہ خود مختار ہو جائے گی, آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. اور وہ ہیں بھی, ہم دیکھ سکتے ہیں بالکل. اس چیز کی 100% امید کی جا سکتی ہے. اور طارق رحمان صاحب کو تو میں نے ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک درخت لگا کے گئے تھے, اور اس کے بعد جب آپ کی والدہ پرائم منسٹر بنی تھیں تو انہوں نے اس درخت کو آ کے پانی دیا تھا. تو ابھی بھی وہ درخت موجود ہے, اور اس درخت کو انشاءاللہ طارق رحمان صاحب جو ہے وہ آ کے پانی دیں گے. ہم بڑی امید کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت نے انرجی سیکٹر میں بنگلہ دیش کو کیسے گھیرے میں رکھا ہوا تھا. مطلب ہم تو دیکھتے رہے ہیں کہ شیخ حسینہ صاحبہ کے دور میں بھارت نے بنگلہ دیش کو ایک قسم کو کہتے ہیں نا ہائی جیک کیا ہوا تھا, کیپچر کیا ہوا تھا. تو انرجی سیکٹر جو تھا وہ اس کو کس طرح سے کیپچر کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہندوستان نے کبھی بھی بنگلہ دیش کے اندر جو ہے نا جی وہ ڈیمز وغیرہ نہیں بننے تھے. انہوں نے پیچھے ڈیم بنایا, اور مجھے ایگزیکٹلی اس ڈیم کا مجھے آتے ہوئے مائنڈ میں تھا کیونکہ میں ریکال کر رہا تھا نا ساری چیزوں کو, تب میرے تھا. ابھی مجھے ایگزیکٹلی ڈیم کا نام یاد نہیں ہے. یہ ڈیم ڈیولپ کیا گیا, اس ڈیم سے سستی بجلی لی جاتی ہے, اور وہی بجلی جو ہے 4 گنا داموں پہ جو ہے نا وہ بنگلہ دیش میں پھر آگے سیل آؤٹ کرتے ہیں. اس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں, اس طریقے سے مینیپولیٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد
نان پروفٹ بیریئرز ہیں, نان ٹیرف بیریئرز لگا دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سے ایک چیز ہے جو بنگلہ دیش کی چیز ہے وہ ہندوستان میں زیادہ مہنگی بکے گی, اس پہ ٹیرف ٹیکسز وغیرہ زیادہ ہیں, اور جو بنگلہ دیش کی چیز ہندوستان کی چیز ہے, کوئی بھی کلودنگ کر لیں یا کسی قسم کے بھی کوئی ہے ٹریڈ گڈس, وہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ اس پرائز پہ نہیں آتے, وہ کوالٹی وہ نہیں ہوتی, اور پھر آپ کہہ لیں اپنا مال جو ہے وہ بنگلہ دیش میں لا کے سستا بیچتے ہیں, اور جو بنگلہ دیش والا ہے وہ وہاں پہ سستا لیا جا رہا ہے. بالکل, تو مطلب کوئی ان کو بینیفٹ نہیں. ٹھیک. اچھا, یہ جیسے آپ نے بیچ میں ڈیم کی بات کی کہ ڈیم بنایا گیا, لیکن میں نے تو ماہرین سے سنا ہے کہ بنگلہ دیش میں ڈیم بن ہی نہیں سکتے, ہائیڈرو ڈیم بن ہی نہیں سکتے, تو کیا اس میں صداقت ہے؟ دیکھیں ونڈ ملز ہو سکتے ہیں, سولرز ہو سکتے ہیں, اس کے بعد جو جس طریقے سے پاکستان نے جنریٹ کیا ان کو پرماننٹ بیسس پہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے تو رینٹل پاور پروجیکٹس آ گئے نا, ان کو بنگلہ دیش کی آپ کہہ لیں جو انوائرمنٹ ہے اور جو لینڈسکیپ ہے نا اس کے اندر بڑا فیزیبل ہے کہ وہ لگایا جائے. اور دنیا میں سب سے سستی بجلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پانی سے ہی بن سکتی ہے, تھرو واٹر ہی ہوتی ہے. تو بہت سے ایسے آپ کہہ لیں کیے جا سکتے ہیں پروجیکٹس جس میں بنگلہ دیش کے اندر لیٹ سے اگر آپ ڈیم کی طرف نہیں بھی جاتے تو ادر سائڈ آف چیزیں جو ہے ان سے کیا جا سکتا ہے. آپ تو کرنے نہیں نہ دیا گیا کبھی بھی, ٹھیک ہے, ڈیم تو بن سکتا ہے جی. اب بات یہ ہے کہ ایگریمنٹس تو ہوئے نا, ایگریمنٹس ہوئے کہ جی ڈیم بنایا جائے گا اور اس ڈیم کا پانی جو ہے وہ پاکستان کو دیا جائے گا. پاکستان ادر دین دونوں سائڈ سے تھی نا, مشرقی اور مغربی پاکستان, تو دیٹ سائڈ جو تھی وہ بنگلہ دیش کو اس کا پانی ملنا ہی ملنا تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں وہ اپنے مرضی سے ڈیم اور پھر بجلی وغیرہ اس سے نکالی جا سکتی تھی, لیکن پھر نہیں کیا گیا, کرنے نہیں دیا گیا. پھر شیخ حسینہ ٹائپ جو رجیمز تھے انہیں لا کے بٹھایا گیا جنہوں نے 100% بینیفٹ جو ہے وہ پھر ہندوستان کو دیا, اور پھر ان کے آگے اپنا سر جو ہے وہ غلامی میں جھکائے رکھا. ان لوگوں نے کسی قسم کی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی انہوں نے کہ جس سے کوئی بنگلہ دیشی عوام کو کوئی انرجی میں ریلیف مل جاتا یا کوئی ٹیرفس وغیرہ میں ریلیف مل جاتا. انہوں نے تو پھر ایک شکنجہ اس طرح کا بنایا نا کہ ہمیشہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے بزنس مین کو, بنگلہ دیش کی جو کمیونٹی ہے اس کو صرف ہندوستان کی طرف دیکھنا پڑے, چاہے وہ انرجی کے لیے دیکھنا پڑے, چاہے وہ ٹریڈ کے لیے دیکھنا پڑے. آج کل بھارت کو, ہاں ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ افغانستان کا تو براہ راست رستہ نہیں ہے نا. افغانستان اگر چاہے تو آلٹرنیٹس لے سکتا ہے, چائنا سے لے سکتا ہے, باقی ممالک ہیں, پھر ایران ہے, پاکستان سے لے سکتے ہیں. وہ یہ تو پھر تیسرے گھر سے آتا ہے نا. انہوں نے ڈپینڈیبل بنایا ہی بنگلہ دیش کو اس طریقے سے ہے کہ انرجی کے لیے, ٹریڈ کے لیے اور بہت سی 10,000 اور چیزوں کے لیے بنگلہ دیش جو ہے وہ ہندوستان کے علاوہ کسی اور پہ ریلائی نہ کرے. یہ فرسٹ ٹائم ہے جب بنگلہ دیش کے اندر پاکستان اور چائنا, خاص طور پہ چائنا, ان کی بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی ٹیرفس میں بھی, انرجی اور باقی سیکٹرز کے اندر بھی, خاص طور پہ ڈیفنس, ٹھیک ہے, اس میں بنگلہ دیش جو ہے وہ بہت آزاد فیصلے لے گا, اور بہت سی آپ کہہ لیں کہ ایگریمنٹس اس طرح کے ہوں گے جس میں بنگلہ دیش کے ادر دین انڈیا جو ہے نا باقی ممالک کے ساتھ ٹائز بڑے مضبوط ہوں گے. صحیح. کامران, ہم بیچ میں نا اس چیزوں کو بھی ڈسکس کریں. جیسے ہم نے کہا کہ چائنا کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ایک اچھا تعلق ہے, ٹریڈ کا بڑا اچھا تعلق ہے. ہم ایران کے ساتھ بھی اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ بائی لیٹرل بینیفٹس جو ہیں وہ ہمیں ملیں, ایران کو ہم سے فائدے ہوں اور ہمیں ایران سے فائدے ہوں. بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے کوئی اس طرح سے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں, 2 سائیڈڈ پروجیکٹس, جس میں کچھ چیزیں ہم بنگلہ دیش سے جو ہے وہ امپورٹ کریں اور کچھ بہت زیادہ ہیں. G2G پروجیکٹس جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو چکے ہیں. رائس ہے, اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں فروٹس ہیں, پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہت سے ایسے فروٹس ہیں جو بنگلہ دیش کے اندر اویلیبل نہیں ہے, وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. یہ اسٹارٹ ہو گیا, یہ تو اسٹارٹ ہو گیا آلریڈی. بہت سے ایسے ہیں, بلکہ میری کل ایک دوست سے ملاقات ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں جو بنگلہ دیش کا پائنیپل ہے نا وہ پاکستان میں ایک ٹائم پہ آتا تھا اور لوگ بہت پسند کرتے تھے اس کو. ابھی تو تھائی لینڈ سے آتا ہے, پائنیپل. ہاں, ابھی تھائی لینڈ سے آ رہا ہے, لیکن اگر آپ بنگلہ دیش سے آتے ہیں نا اس کی بہت بڑی ٹریڈ ویلیو ہے. اس پہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, وہ چل رہا ہے. G2G تو چل رہا ہے جی, بہت سی چیزیں چل رہی ہیں, چاہے اس میں رائس ہے, پھر کیا کہتے ہیں 10,000 قسم کی اور چیزیں گڈس میں. انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے حوالے سے نا اکنامک کافی ایکٹیویٹی چل رہی ہے. مین یہ چیز ہے کہ ایک تو کلچرل ایکسچینج جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ ہے جو پاکستان کی ایمبیسی ہے بنگلہ دیش کے اندر, ڈھاکہ کے اندر, انہوں نے کل پرسوں ایک بڑا زبردست ایونٹ کیا. اس میں فوڈ کلچر ایکسچینج فیسٹیول تھا. اس میں یہ پشاوری چپلیں, بلوچی پگڑیاں اور پنجابی سوٹ اور یہ سارا کچھ رکھا ہوا تھا. اس کے علاوہ پاکستان پورے کے جو علاقائی کھانے تھے وہ رکھے ہوئے تھے. تو میں نے جو ویڈیوز وغیرہ دیکھی اور بنگلہ دیش میں میری دوستوں سے بات بھی ہوئی تو وہ بڑے خوش تھے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی یہاں پہ کریں,
ہاں یہ ہونا چاہیے کلچر ایکسچینج کے لیے یہ بہترین. اس میں ہم ہوپ کریں گے کہ جو بنگلہ دیش کی ایمبیسی ہے اسلام آباد کے اندر وہ اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوسٹ کریں جس میں بنگلہ دیش کا آپ کہہ لیں کہ کلچر ہو, فوڈ ہو, کوزینس وغیرہ سب کچھ ہو. پھر اس کے علاوہ جی بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میوچل پروڈکشن ہاؤسز ہونے چاہیے, خاص طور پہ ماضی میں جیسے فلمیں بنتی رہی ہیں, فلمیں وغیرہ. یہاں کے ڈراماز کو بڑا پسند کیا جاتا ہے وہاں پہ, اس کو ڈب کر کے جو ہے وہاں پہ بنگلہ دیشی میں, کیونکہ بنگالی میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا, بنگالی ورڈ وہ پسند نہیں کرتا ہے. ہاں بنگلہ دیشی مجھے پھر پورا بولنا پڑتا ہے. بنگلہ دیشی لینگویج کے اندر جو ہے وہ آپ اسے ڈب کر کے چلا سکتے ہیں وہاں پہ, اور وہاں کے ڈراماز جو ہیں وہ اردو میں کر سکتے ہیں. یہ ٹو سائیڈڈ کولیبریشن. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے دیٹ از ڈیفینس ایگریمنٹ. ڈیفینس ایگریمنٹ آپ کر لیتے ہیں, ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا اور ان کو تو فائدہ ہوگا ہی, ظاہر ہے. پھر ہم کھڑے ہیں. آئی بلیو اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامس بھی ہونے چاہیے. وہ تو ہیں, وہ اسٹارٹ ہو گئے. بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں آئے وہاں پہ, وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے آلریڈی, اسٹارٹ ہو چکا ہے. 500 اسکالرشپس پاکستان نے دی, پاکستان نے دی ہیں. بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس آئیں گے یہاں پہ, 500 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پراپر 100% اسکالرشپ ہے. ونڈرفل. یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے, کیونکہ جتنے بھی یہ تو ان پروسیس ہے, وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے آتے ہیں تو آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک چیز پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اس پہ ذرا وہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ اردو پڑھائی جاتی ہے ڈپارٹمنٹس کے اندر. یہاں پہ ہم لیگ کر رہے تھے کہ یہاں پہ بنگلہ دیشی نہیں پڑھائی جا رہی, تو ہم کوشش کر رہے ہیں وائس چانسلر سے یونیورسٹیز کی ملاقات کر کے, اور انہیں اس چیز پہ کنونس کر لیا ہم لوگوں نے, اور وہ بھی خود بھی ولنگ ہے کہ خاص طور پہ پاکستان کے اندر بھی جو بنگلہ دیشی لینگویج ہے نا اس کے لیے پراپر کورسز ہوں. یہ ہونا چاہیے. آئی بلیو جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کی زبان کم از کم ہمیں آنی چاہیے تاکہ وہ کمیونیکیشن میں بھی آسانی ہو, اور آگے فیوچر جو ہمارے ان کے ساتھ ٹریڈ کے یا کسی بھی قسم کے کنیکشنز ہیں وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور اسٹوڈنٹس والے پہ آپ نے کہا کہ کام شروع ہو سکتا, مطلب بیبی اسٹیپس ہم لے چکے ہیں, آگے جو ہے فردر امپروومنٹ. نہیں بیبی اسٹیپس نہیں ہیں جی, بہت آگے چلی گئی ہیں چیزیں. وہاں پہ آپ دیکھیں پچھلے دنوں بیوروکریٹس کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, وہ یہاں کے آپ کہہ رہے ہیں جو آفیسرز میں تھے ان میں بیٹھے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, میٹنگس کر رہے ہیں, اور ساری ان کی بریفنگس وغیرہ چل رہی ہیں, ایک دوسرے سے ٹریننگ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہیں, اور ہم بڑے پر امید ہیں کہ جو طارق رحمان صاحب ہیں نا جی, وہ بڑے ویژنری آدمی ہیں اور بڑے باپ اور بڑی ماں کی اولاد ہیں, بہت بڑا خاندان ہے جی, اور ہم ہوپ کرتے ہیں کہ بڑا اچھا. ایگزیکٹلی, ہوپنگ فار گڈ کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری لے کے آئیں پاکستان کے لیے بھی, بنگلہ دیش کے لیے, اور باقی جو دیگر ممالک ہیں اس خطے کے لیے اس کے لیے بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ لے کے آئیں. کیونکہ پاکستان جو ہے اس وقت مرکز بنا ہوا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس ٹائم کو سب سے زیادہ کیش کرے, اور اس ٹائم ہی ہم اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کامران صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, TSR پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے, اور اتنے امپیکٹفل ٹاپکس کے اوپر بات کرنے کے لیے. دوبارہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم کسی اچھے موضوع کے اوپر دوبارہ انگیج کرنے کی کوشش کریں. نو ڈاؤٹ یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس تھے, لیکن بنگلہ دیش کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ایپیسوڈ ہونی چاہیے جس میں ساری ڈسکشنز ہونی چاہیے, کیونکہ آپ بنگلہ دیش جاتے رہتے بھی ہیں, کیمپینس کا بھی حصہ ہے بہت. جو نہیں میں بنگلہ دیش ابھی نہیں گیا. اچھا ابھی نہیں گئے. ابھی نہیں گیا. دیکھیں یہ جائے بغیر اگر اتنا کام کریں تو مجھے لگتا ہے جا کے زیادہ کام ہو سکتا ہے. اصل میں ہم یہ فیل کر رہے تھے کہ اگر ہم چلے جاتے وہاں تو شاید وہ تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو جاتا, کیونکہ انڈین سائڈ سے بھی بہت زیادہ پینیٹریشن. بٹ اب مجھے لگتا ہے کہ اب جائیں گے انشاءاللہ, پلان تو ہے. ہاں راستے ہمارے ہو گئے ہیں, تو اب جو ہے وہ پلان کرنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ پہلے بھی بھائی رہ چکے ہیں, تو اب بھی ان کو الگ کرنے والی کوئی اینٹیٹی ہے نہیں. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. TSR پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ, ایک نئے گیسٹ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.